آج کے دن کی مناسبت سے ایک بے حد خوبصورت عنوان آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. دنیا کی سب سے خوبصورت شخصیت کا تذکرہ کریں گے, اور جو اس تذکرے میں شامل ہوگا آئی ایم شور یہ خوبصورت جو محفل سجتی ہے جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں, پر درود و سلام بھیجنا میرے خیال سے یہ بڑی خوش قسمتی ہے, اور اس کا ثواب ہر شخص کو ہے جو کہ اس محفل میں شامل بھی ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کا جو ذات ہے, ان کا جو کردار ہے, ان کا جو اخلاق ہے, ان کی جو سیرت ہے, کوئی بھی شخص دنیا میں اگر اس کو فالو کرتا ہے میرے خیال سے, اس اسوہ حسنہ کو فالو کرتا ہے, تو وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں سنوار لیتا ہے. تو آج ہم اسی بلند اخلاق کا, اسی بلند سیرت کا تذکرہ کریں گے ان آور پروگرام. ہمارے ساتھ بہت ہی مہذب جو ہمارے آج کے بہت ہی خاص مہمان شامل گفتگو ہوں گے اس خوبصورت سے ٹاپک پر خوبصورت سی روشنی ڈالنے کے لیے. جناب ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہیں, اور ان سے ہم آغاز کریں گے گفتگو. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنا واسٹ ٹاپک ہے, کہاں سے آغاز کریں گے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور یقیناً زندگی سے جڑے ہوئے سارے موضوعات کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ خیر کا باعث ہوا کرتا ہے, اور اس طرح کے پلیٹ فارمز کا شاید ایک بنیادی مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسی روشنی پہنچائی جائے, کوئی ایسی آسانی پہنچائی جائے, کوئی ایسی رہنمائی ان تک پہنچے جو ان کی زندگی کو آسان یا ایک درجہ آگے خوبصورت کرنے کا ذریعہ بنے. اور جب ہم کسی کی زندگی کو خوبصورت بنانے کا تصور کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس تاریخ کے سینے میں ایک ایسی ہستی کی زندگی محفوظ ہے کہ جس سے تمام طبقات زندگی ایک جیسی روشنی لے سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ اپنی مخلوق کے لیے ایک ایسا آفتاب ہدایت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی شکل میں, آپ کی زندگی کی شکل میں, کہ جو اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے جس طرح خیر کا باعث تھا, ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ تھا, اسی طرح انسانی تاریخ کے ہر زمانے, ہر قبیلے, ہر معاشرے اور ہر معاشرت, ہر سماج کے لوگوں کے لیے اس میں ایک جیسی رہنمائی اور ہدایت موجود ہے. اس لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کا سبب یہ ہے, اگر ہم حضور کی زندگی کو بالخصوص اور حضور کی لائی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان کو بالعموم اگر اس کا تجزیہ کرنا شروع کریں اور اس کا تقابل کرنا شروع کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول رحمت کی زندگی جو ہے وہ حضور سے پہلے کے سارے زمانوں کے خیر کا نچوڑ ہے. وہ سارے زمانوں کے اندر جو جو خیر موجود تھا نا, انفرادی درجے پہ کسی کی شخصیت میں یا معاشرے کی سطح پر کسی زمانے کو کوئی خیر یا پازیٹیوٹی میسر تھی, کوئی خوبی میسر تھی, ان ساری خوبیوں کا مجموعہ اگر ہم دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت خود یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے مختلف زمانوں کے جو انبیاء کی جتنی جملہ صفات تھیں نا وہ ساری اللہ نے میرے ایک ذات کے اندر جمع کر دی ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کمال خوبصورت زندگی ہے, لافانی زندگی ہے, کہ اس سے پہلے والا سارا خیر بھی اس کے اندر موجود ہے, اور اس کے بعد والی زندگیوں کا جتنا خیر ہے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے, اس سارے کا گویا یہ ایک منبع و مرکز ہے, ایک نیوکلس اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. رسول رحمت کی زندگی ویسی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امت نے پچھلے 1500 سال میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی والہانہ محبت کی, اور ہمارا دل اس پہ بڑا ٹھنڈا ہے, اور ہم بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی جسے کہتے ہیں نا ایک انبساط اور خوشی سرشاری کے ساتھ پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بطور امت ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی والہانہ محبت کی. ہر زمانے کے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنا ہدیہ سپاس, اپنی محبت, اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا. یہ ساری بات حقیقت ہے, لیکن ایک بہت دیانتدارانہ تجزیہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے, ایک سچائی جو نسبتاً تھوڑی تلخ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے میں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی, اور جس زمانے میں آپ اور میں موجود ہیں اس زمانے میں تو اس پر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جس انداز میں اپنے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کیا نا, جس انداز میں ان کے ادب اور عقیدت کا ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کی ہے, اگر ہم اسی نسبت اور تعلق اور اسی جذبے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کر پاتے, اس زندگی کو جان سکتے, اس کے اندر موجود وہ جو پاکیزہ رویے, خوبصورتیاں, وہ جو بہترین عادات کریمہ موجود تھیں, اگر ہم اس محبت کو ایک درجہ آگے لے جاتے اور ادب سے ایک درجہ آگے لے جاتے ہوئے عقیدت کے ہمراہ یہ سارا کچھ ساتھ ہوتا, اور پھر حضور کی زندگی سے ایک ہم خیر اور خوبی کو عمل کی شکل میں اپنی زندگی میں لاتے, تو اس سے زیادہ خوبصورت بات کوئی نہیں ہو سکتی تھی. ہسبینڈ ٹولڈ می, کیونکہ ان کی جو نیچر آف جاب ہے وہ اس طرح سے کہ وہ اکثر
سعودیہ آنا جانا رہتا ہے اور عمرہ کرتے رہتے ہیں. خوش قسمتی یہ بڑی میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی انسان کی. سو ریسنٹلی ہی ٹولڈ می کہ جو منظر میں نے وہاں پہ دیکھا یا آبزرو کیا کہ کس طرح سے پوری دنیا سے لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی کر کے کوئی معذور ہے, کوئی چل نہیں سکتا, کسی کے ساتھ کیا صحت کا مسئلہ ہے, لیکن عقیدت میں, محبت میں, عشق میں وہ لوگ شاید ہم سے بہت آگے ہیں. اور اس لیے شاید میرے نبی کا بلاوا, کہتے ہیں نا جس کو بلاوا آتا ہے جاتا وہی ہے. لیکن جو آپ نے بات اطاعت والی کی کہ عقیدت, محبت, انس, عشق, یہ تو ہم پر ہے فرض, یہ تو ہم کرتے ہیں, لیکن عمل بھی تو کریں. جو سکھایا میرے نبی نے, پڑھنے کا بولا, قرآن سمجھنے کا بولا, اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا بولا, اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی فرمائی, پھر بھی ہم لیک کر جاتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ دیکھیں نا, ابھی آپ نے قرآن حکیم کی طرف اشارہ کیا, اور بڑا یہ مبنی بر حقیقت بات ہے, بڑی سچی بات ہے کہ جیسے قرآن پاک پڑھنے کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے نا, اسی طرح اس پڑھنے سے صرف پڑھ لینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا. اس سے شاید اجر کا اور ثواب کا ایک جو پہلا درجہ ہے وہ تو آپ اس تک تو پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہ جو اللہ کی ایک لاریب کتاب کے اندر فیض کے اتنے عظیم الشان لافانی خزانے موجود ہیں, ان تک آپ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ قرآن کو سمجھنا نہیں شروع کرتے. میں اسی طرح کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی یہی معاملہ ہے, حضور کی ذات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان سے محبت تو ایمان کی بنیادیات میں شامل ہے. رسول رحمت کے ساتھ محبت جو ہے, اور پھر ساری, نہ صرف یہ کہ محبت کرنا جو ہے وہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے, بلکہ حضور کے اپنے فرمان کے مطابق اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسے دنیا کی ساری محبتوں میں سب سے بڑھ کر رسول رحمت کی محبت نہ ہو, جس کی زندگی کا حصہ, جس کی زندگی کا عنوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو اعلانیہ محبت پر مبنی, عقیدت پر مبنی وابستگی کا رشتہ ہے, اس کی اہمیت اس کی زندگی کے اندر سارے رشتوں پر, ساری محبتوں پر فائق ہونا چاہیے, غالب ہونا چاہیے. یہ تو بنیادی بات ہے. لیکن کبھی کسی نے تصور کیا کہ اس محبت کی مشق سے گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ جو اللہ ہمیں بار بار ترغیب دلاتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کہ آگے بڑھنے کے لیے, حضور کے ساتھ ادب اور اطاعت میں, عقیدت میں اور آگے جانے کے لیے, یقیناً یہ ایمان کی تقویت کا باعث ہے, لیکن اس کے کچھ اور مقاصد بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی ہستی کے ساتھ محبت کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو پھر اس کی اطاعت کرنا آسان ہو جایا کرتا ہے. دیکھیں نا, ایک بات دنیا میں عام چلتا پھرتا اجنبی ہمیں کہتا ہے تو ہمیں اسے قبول کرنا, اسے زندگی میں شامل کرنا مشکل ہوتا ہے. جس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے, اور پھر محبت بھی اس والہانہ درجے کی کہ جہاں پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو یہ محبت بیسیکلی مشق ہے اطاعت کے لیے. میں گاہے گاہے یہ بات اپنے دوستوں کی توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہمیں سیرت کو بہت تواتر کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ, مستقل بنیادوں پر اپنی زندگی میں اسے شامل کرنا چاہیے, اسے سمجھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. کیونکہ جب ہم کسی کو جاننا شروع کر دیتے ہیں نا, ماہرین نفسیات ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی عنوان کے تحت کسی چیز کو جاننا شروع کرتے ہیں تو جاننے کے بعد ماننا آسان ہو جایا کرتا ہے, اور جب کوئی چیز مان لی جاتی ہے تو اسے اپنانا آسان ہو جایا کرتا ہے. تو سیرت کو پڑھیں, حضور کی زندگی کو جاننا شروع کریں, حضور کی نسبت سے کسی بات کو حافظے میں سمیٹے, تو لاشعور میں جو آپ کی خواہش ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اسے صرف محفوظ کر کے مکالمے تک نہیں رکھنا, اسے اپنی زندگی کے عمل میں لانا ہے, شامل کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اتنی پیاری ہستی کی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کے اخلاق کی, ان کی سیرت طیبہ پر ذکر کر رہے ہیں, کتنے خوبصورت اخلاق ہوں گے, کتنی پیاری سیرت ہوگی کہ دشمن بھی گرویدہ ہو گیا نا. بے شک. تو تھوڑی سی مزید روشنی اگر ان کی سیرت پر ہم اچھا آپ نے اشارہ کیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں مختلف القابات سے پکارا, اور ہم سب جانتے ہیں تاریخ کے سینے میں یہ واقعہ جو ہے وہ آسمان پر موجود چاند کی طرح جو ہے وہ اپنی روشنی بکھیرتا ہے اور بکھیرتا رہے گا. یہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر میں ایسے کہا کرتا ہوں اس واقعے کو. جب مسلمان ہجرت حبشہ کر کے نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا بھر کے اندر جتنے نبی آئے انہیں اللہ نے اپنا کوئی نہ کوئی صحیفہ, کوئی نہ کوئی کلام عطا کیا, اور اس کلام میں اللہ اس نبی کو مختلف القابات سے پکارتا ہے. وہ القابات بنیادی طور پر اس شخصیت کا ایک تعارف ہوتے ہیں.
تو وہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے رسول پر جو کلام اترا اس کے اندر کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا لقب موجود ہے کہ جس کو ہم جان کر سمجھ سکیں کہ آپ کے رسول کی پوری شخصیت کیسی ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کیا خوبصورت جواب عطا کیا. آپ نے فرمایا کہ ویسے تو میرے قرآن پورا ہی رسول رحمت کی تعریف اور توصیف سے مزین ہے. اللہ مختلف پسندیدہ اور پاکیزہ القابات سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی فرماتا ہے، انہیں پکارتا ہے. لیکن وہ جو ایک آیت میرے رسول کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، گویا اس آیت کو سمجھ لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ کہوں کہ حضور کی پوری سیرت سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جب آپ حضور کی شخصیت کو جاننا شروع کرتے ہیں، حضور سے تعارف کے سفر پر نکلتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو ایک سب سے نمایاں ترین حوالہ حضور کی زندگی کا ہے نا، وہ رحمت ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو حضور کے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ تفصیلات میں چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، نہ میں اتنا شعور اور ادراک رکھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اصحاب رسول کہتے ہیں ہم نے دل میں سوچا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ نماز اس کی بنیاد ہے، حج بنیاد ہے، روزہ بنیاد ہے. وہ کہتے ہیں ہم یہ سوچ ہی رہے تھے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کی بنیاد محبت ہے. کیا بات، کیا بات، اس کی بنیاد محبت ہے. بہت خوب. اس نے کہا میرا آدھا سفر آسان ہو گیا، میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، بس ایک الجھن اوروں سے سلجھا دیں. حضور نے اجازت عطا فرمائی تو اس بدو نے سوال کیا، دوسرا سوال کیا. اس نے کہا کہ ہر دین جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے قریب ہو، اپنے رب تک پہنچے. آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس میں آپ کے رب تک پہنچنے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ کون سا ہے؟ یعنی تھوڑے وقت میں فوری طور پہ کوئی شخص اپنے رب تک پہنچنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کریں، اصحاب کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں دوبارہ سوال یہ جواب آیا کہ شاید حضور کہیں گے، اب کہیں گے بنیاد تو چلے محبت ہو گئی، اب حضور کہیں گے کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے نماز کی ضرورت ہے، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اعمال صالحہ کی ضرورت ہے. کہتے ہیں رسول رحمت نے کیا لافانی ارشاد عطا فرمایا. آپ نے فرمایا جو دین میں لے کر آیا ہوں اس میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ خدمت ہے. بہت خوب. اب میں اس حدیث سے پتہ ہے کیا سمجھا؟ بہت خوب. میں اس سے یہ سمجھا کہ میرے رسول نے آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے 1500 سال کی مسافت پر ایک پیغام بھیجا ہے. اس دین کی تفہیم دی ہے، اس دین کی سمجھ ہمیں عطا کی، اس کا خلاصہ بیان کیا. حضور نے یہ فرمایا، گویا میں یہ سمجھا کہ اس دین کی بنیاد محبت ہے اور اس کی معراج خدمت ہے. بہت خوب. اب کوئی شخص اگر اس سفر پر نکلے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس دین کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اس دین کے ساتھ اللہ کے وہ جو پاکیزہ وعدے ہیں کامیابیوں کے، اس زندگی کے لیے بھی اور اس کے بعد والی نہ ختم ہونے والی طویل زندگی کے لیے، ان اگر کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے اس دین کے ساتھ جڑنا ہے تو اس کی بنیاد محبت پر رکھنا ہوگی. اور اس محبت کو اگلے درجے پر، محبت جو ہے وہ اظہار کا ذریعہ ہے، وہ زبان کا عمل ہے، وہ قول کا عمل ہے. لیکن جو خدمت ہے وہ ایک عملی شکل ہے اس جذبے کی. محبت کی عملی شکل جو ہے وہ خدمت کہلاتی ہے. تو اس سے یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو کلمہ گو ہے، مجھ پر ایمان لانے والا میرا امتی جو ہے، اس کا از اول تا آخر حوالہ یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ اس کا تعارف ہو تو لوگوں تک کلام کی شکل میں اس کی محبت پہنچے، اور جب ان کے ساتھ راہ و رسم کرے، زندگی آگے بڑھائے تو عملی طور پر اس میرے امتی کی طرف سے آسانی، خدمت، محبت، شفقت، ہمدردی کا جذبہ پہنچے. یہی ہوا نا جب مکہ کے جو لوگ تھے ان پر یہ بات جب سامنے کھل کر آنا شروع ہوگی کہ خدا کا ایک نبی آیا ہے، تو جب ابو جہل اور جب کفار مکہ اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ تھے جب آپ کے خلاف جا رہے تھے تو وہ پوچھ رہے تھے اور جان رہے تھے لوگوں سے کہ کس طرح کے لوگ جو ہیں محمد کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کیا بہت طاقتور لوگ شامل ہو رہے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ نہیں، وہ تو غلام اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، جو غریب ہیں، جو مظلوم ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے رائٹس کی بات کی کہ ان کے ساتھ جس طریقے سے ان کے حق چھینے جا رہے تھے، جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، آپ نے ان کو تعلیمات دی. اچھا، آخری خطبہ حجۃ الوداع، آج دین مکمل ہوا. اٹس اے چارٹر آف ہیومینٹی، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ خدمت کرنا، کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ وہ تو ہے،
وہ تو پلرز ہیں، اس پہ تو بنیاد کھڑی ہے. لیکن اللہ کے جو قریب کرے گی چیز وہ کیا ہے؟ سوشلی، جس کی آج ہم بڑی بات کرتے ہیں نا. تو میرے نبی تو آج سے اتنے سال پہلے تعلیمات دے گئے. بے شک بے شک. آپ یہ دیکھیں نا، میں لگ بھگ کوئی 5000 کے قریب جو اللہ والے ہیں ان کا احوال مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور میں پوری دیانتداری سے سچائی میں اپنے سامعین و ناظرین کو شریک کرنا چاہتا ہوں. وہ سارے تاریخ کے بڑے نام جنہیں دنیا اللہ والے کے طور پہ جانتی ہے، اللہ کے دوستوں کے طور پہ جانتی ہے، اولیاء کے طور پر جانتی ہے، ان سب میں کسی ایک شخص کا احوال بھی مجھ تک یوں نہیں پہنچا کہ اس نے صرف ظاہری عبادت کی بنیاد پر، عبادت سے مراد جیسے عرف عام میں ہم عبادت سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، نوافل، اذکار، کسی ایک آدمی نے بھی کی زندگی سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ صرف اس عبادت کی بنیاد پر اس نے اللہ کا قرب پا لیا اور اللہ کے ساتھ دوستی کے رشتے پہ چلا گیا. ہر شخص جس کو اللہ نے اپنے زمانے میں ایک منفرد عزت دی، جس کے لیے لوگوں کے دل میں یہ گواہی ڈالی کہ لوگوں کے دل سے گواہی آنا شروع ہوئی اسے دیکھ کر، اس کے بارے میں سن کر، اس سے جان کر، اس کے قریب ہو کر کہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے. ہر شخص جسے دنیا اللہ والا سمجھتی ہے نا، اس نے جہاں عرف کی یہ جو عام سمجھی جانے والی عبادات ہیں جہاں اس نے ان کو اختیار کیا، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے خدمت کا عملی پہلو اپنی زندگی کے اندر شامل نہ کی ہو. آپ دیکھیں نا صوفیاء کے ہاں جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں ان کا تو معمول یہ ہے کہ ان کے ہاں جب کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ دین کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس کے لیے دسترخوان کشادہ کرتے ہیں، اس کے ہاتھ دھلاتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اسے انفرادی توجہ عطا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آپ نے بات کی نا، تو آپ دیکھیں حضور پر سب سے زیادہ غلاموں نے کیوں، غلام جو تھے جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ تھا، اس نے حضور کے ساتھ بہت زیادہ اعلانیہ وارفتگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور کے قریب آئے. کسی نے سوچا اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس کے پیچھے سبب یہ ہے، ہمیں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو قربانی ہے، وہ جو تپتی ریت کے اوپر گرم پتھر سینے پہ رکھا جاتا ہے، بچے اوپر بیٹھتے ہیں، پتھر اٹھایا جاتا ہے تو جلد جو ہے وہ ساتھ نکل آتی ہے، اس کے باوجود اس خون کے فوارے نکلنے کے دوران مسکراتے ہوئے چہرے پر جب احد احد کی صدائیں آتی ہیں اور حضور سے اپنی وابستگی نہ گواہی دیتے ہیں اس وقت بھی، اس کے پیچھے پتہ ہے سبب کیا؟ اس کے پیچھے سبب یہ منظرنامہ تو بہت بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو پس منظر وہ کیا ہے کہ یہ وہی بلال حبشی تھے جو کہتے ہیں میں بیمار تھا اور میں مکے کے زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا تھا، مکے کے مضافات میں اپنے مالک جو تھا اس کے کھجوروں کے باغ میں مزدوری کرتا تھا، مجھے شدید بخار تھا، مالک آیا اور اس نے دیکھا کہ میں نے کھجوریں صاف نہیں کی تو اس نے غصے میں میرے پاس جو ہے نا وہ اناج کی 2 بوریاں پھینک دیں اور کہا کہ ان کو پیسنا ہے، اور جب تک چاہے رات ہو دن ہو جب تک یہ دونوں پیسی نہ جائیں اس وقت تک تمہیں آرام کی اجازت نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں روتا جاتا اور کہتا کہ کوئی ایسا اللہ کا کوئی ہمدرد ایسا آئے جو غلاموں کی بات جو ہے نا اس کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہمکنار کرے، یعنی ان کے حق میں بات کرنا شروع کرے. کہتے ہیں میری آہو بکا سن کر ایک بہت روشن چہرے والا میرے قریب آتا ہے اور مجھ سے میری تکلیف پوچھتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سننے کے لیے داستان تو بہت سے لوگ آ جایا کرتے ہیں لیکن عملی مداوع کوئی نہیں کرتا. لیکن کہتے ہیں نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر میں انکار نہ کر سکا اور میں نے اپنا دکھڑا بیان کر دیا. کہتے ہیں میری بات مکمل ہوئی تو وہ روشن چہرے والے نے میرا ہاتھ جو ہے وہ چکی کے اوپر سے اٹھا لیا اور خود چکی پیسنا شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے کھجوریں اور گرم دودھ جو ہے وہ لے کر آئے اور کہا کہ تم یہ پی کے سو جاؤ، اور میں جو ہے یہ چکی، میں نے کہا کہ میں یہ پی کے کیسے سو سکتا ہوں، اگر میں یہ جو اناج ہے اس کو اپنی اصل شکل میں پیس کے نہ رکھ سکا تو میرا مالک آئے گا اور میرے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ برا سلوک کرے گا. تو کہتے ہیں اس روشن چہرے والے نے کہا کہ تم آرام سے سو جاؤ، تمہاری جگہ میں اس کو پیس دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی نا تو میں نے دیکھا کہ اناج کی دونوں جو بوریاں تھیں وہ پیسی جا چکی تھیں اور وہ ہستی جو ہے وہ جا چکی تھی. کہتے ہیں کچھ دن کے بعد مجھے جب اس ہستی کی زیارت ہوئی تو میرے دل نے، مجھے کسی نے خبر دی کہ مکے کی جو بستی ہے وہاں پر کسی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کی ہے. تو کہتے ہیں میرے دل میں آواز آئی کہ ہو نہ ہو کوئی اور ہو نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو روشن چہرے والا تھا نا اس سے بہتر کوئی اللہ کے آخری نبی ہونے کا حقدار نہیں ہو سکتا. اس عزت کا حقدار وہی ہستی ہو سکتی ہے جس کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے خدمت کا، ہمدردی کا، بھائی چارے کا اس درجے کا رحمت والا جذبہ موجود ہو. کہتے ہیں جب میں مکہ پہنچا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے اللہ کا آخری نبی ہونے کا دعوے دار وہی بزرگ شخصیت ہے جس نے میری اس وقت مدد کی تھی اور میری چارہ جوئی کی تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر
یہ جو زیر دست لوگوں کے لیے، جو معاشرے کا محروم طبقہ ہے، اس کے لیے ایک عملی خدمت کا جو جذبہ پایا جاتا ہے، ایک جو رحمت سے بھرپور جذبہ پایا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کنجی ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے اندر موجود جو مشکلات کے دروازے ہیں ان کو کھول سکتے ہیں۔ بالکل جب آپ لوگوں کی زندگی کے اندر آسانی پیدا کرنا شروع کرتے ہیں زندگی میں آسانی پیدا ہوگی۔ زندگی آسانیوں سے ہم کنار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا، اور یقین جانیے کہ جب اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بریک پر جانا، لیکن بہرحال آج کی جو گفتگو کا جو نچوڑ تھا، میں سمجھتی ہوں کہ جو بہت ہی منفرد آج پوائنٹس جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا بڑے ہی خوبصورت تھے، ایک سوشلی میسج بھی تھا ہم لوگوں کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف دوسروں کے حقوق کا جو خیال ہم نے رکھنا ہے، صرف دوسروں سے جو محبت سے بات کرنی ہے، اخلاق سے بات کرنی ہے، اپنا جو کردار بلند کرنا ہے، یقین جانی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر اس کی پریکٹس ہم آج سے ہی کریں تو میرے خیال سے کہ ہم اپنی زندگی ہی سنواریں گے، اور تو کچھ حاصل ہو یا نہ ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔